میں یہ کہہ رہا تھا کہ قبر کا عذاب بڑھت ہے اور انسان کو اس کے اعمال کے اعتبار سے قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے جنت کا ایک باغیچہ بھی ہے، جنت کا گڑھا بھی ہے۔ اچھے لوگوں کے لیے قبر جنت کا باغیچہ ہے جہاں اس کو سکون ملے گا۔ جنت کی کھڑکی کھول جائے گی، اس سے وہاں جنت کی باغ و بہار کی ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں گی۔ قبر جہنم کا گڑھا بھی ہے اور برے لوگوں کے لیے جہنم کا دروازہ کھڑکی کھولی جائے گی جس سے اس کی لو، اس کی لپٹ گرمی اس کو آئے گی۔ میں نے آپ کو سامنے فرماتا ہے حاق بآل فرعون سوء العذاب کہ فرعونیوں کو برے عذاب نے پکڑ لیا۔ فرعون اور اس کے ماننے والے کو برے عذاب نے، سخت عذاب نے آپ پکڑا۔ اور النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور آل فرعون پر صبح اور شام جہنم کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ آل فرعون کے ماننے والے یا وہ لوگ جو فرعون کی ذہن رکھتے ہیں، فرعون کے ذہنیت رکھتے ہیں، فرعون کا مزاج رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ہی اعلیٰ تصور کرتے ہیں اور اپنی بڑپن میں جی رہے ہیں، دوسرے کو حقیر ذلیل سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں پر روزانہ قبر کے اندر صبح اور شام جہنم کا آگ پیش کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے دیکھیے یہ آپ کا ٹھکانہ ہے، ابھی قبر کے اندر آپ ہیں، جیسے بھی ہیں، جب قیامت آئے گی اس کے بعد آپ کو اسی جہنم میں جانا ہے۔ اب اس کے بعد جو قیامت آئے گی وہاں بھی آپ کو عذاب ملے گا۔ ابھی آپ کو جہنم کو پیش کیا جاتا ہے، اس کی لپٹ، اس گرمی آپ کو ستاتی ہے، پہنچتی ہے، اور قیامت کے بعد بھی آپ کو جہنم کیا پکڑے گی۔ آل فرعون، یہ فرعون جسے بحر کلثوم میں کر دیا گیا تھا، جس کا دعویٰ تھا کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی ایشور ہوں، میں ہی رب ہوں، جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی کہ میں اتنا سب سے اچھا رب، سب سے بڑا رب ہوں، اس کا دعویٰ تھا، جس نے حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو پکڑنا چاہا تھا، گرفتار کرنا چاہا تھا۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والے بھاگے تھے، بھاگتے بھاگتے جب بحر کلثوم کے کنارے پہنچتے ہیں تو موسیٰ کے ساتھی کہتے ہیں لَمُدْرَكُونَ، ہم پکڑے گئے۔ اب کیا ہوگا؟ آگے تو دریا ہے، ٹھاٹھے ماتا وہ دریا ہے، اب پیچھے فرعون کی لشکر ہے، 170,000 سے زیادہ ہے، وہ پکڑنے کے لیے آئی ہے۔ اس میں 100 اونٹ بھی ہے، کالے کالے اونٹ ہیں، ہاتھی ہیں، یہ پکڑنے کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا تھا اے موسیٰ ڈرتے کیوں ہو؟ اپنے لاٹھی کو دریا میں مارو۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی مارا تھا اور دریا میں راستہ بن گیا تھا، راستہ سوکھ گیا تھا۔ حضرت موسیٰ ان کے ساتھی پار ہو گئے تھے، اب فرعون اور اس کا پورا لشکر حضرت موسیٰ کے ساتھی نکل رہے تھے، ان کا آخر نکل رہا تھا اور فرعون کا پورا آدمی دریا کے اندر آ چکا تھا۔ اللہ نے کہا اے پانی مل جا، پانی مل گیا تھا اور فرعون اور اس کے ساتھی غرقاب ہوئے تھے، فرعون مارا گیا تھا۔ فرعون نے وہاں پر چاہا تھا کہ میں کہہ دوں کہ نے کہا تھا کہ میں موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کو ایمان نہ لاتا ہوں، انہوں نے کہہ دیا، کہنا چاہا تھا۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ میں وہاں پر موجود تھا، میں ہاتھ میں مٹی لیے ہوا تھا، جب وہ وہاں چاہتا تھا میں اس کی مٹی ڈالے تو کہہ نہ سکے، تاکہ میں بات کہہ نہ سکے۔ میں چونکہ اس نے نبی پر، اصحاب نبی پر، نبی کے ساتھ ظلم زیادتی کی تھی، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، میں نے چاہا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رحم اس پر رحم کر دے، اگر وہ کہہ دے کہ موسیٰ اور اس کے رب ایمان لایا اس پر رحم کر دے، اس لیے میں نے ایک منہ میں مٹی ڈال دیا کہ وہ کہہ نہ سکے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر روز روزانہ جو ہے آل فرعون کی قبر جو
जो उसकी लाश होगी, जहाँ तक वो दफन है, जब समुद्र में गर्क है, रोजाना उसकी रूह पर जो है कब्र जहन्नम को पेश करता है सुबह शाम। तो कब्र का अजाब बढ़त है। आप रसूल फरमाते हैं, इब्राहिम अली फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन याद पढ़ी, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फ़िल वल आखिरह। आपने याद पढ़ी, कहा इससे मुराद कब्र का मामला है कि अल्लाह ताला ईमान, वो लोग जो ईमान वाले हैं, अल्लाह उसको जो है साबित कर रखता है, का साबित कर रखता है। यानी कब्र में जब हमसे सवाल किया जाएगा, हम जानते हैं कि आदमी मर जाता है तो कब्र के अंदर दो फरिश्ते आते हैं, जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है। दो फरिश्ते आते हैं, हदीस में आता है उनकी आंख जो होती है हाथी जैसी होती है, उसके सींग जो होते हैं, उसके दांत जो होते हैं गाय के सींग जो होते हैं। इतना भयानक चेहरे वाला दो आदमी, दो फरिश्ता आता है और उससे सवाल करता है, उससे बैठाता है, सवाल करता है।